تو ساری زندگی بے مراد رہے گی، یہ ایک ہجڑے کی بد دعا ہے۔ شائستہ سے خواجہ سرا نے پیسے مانگے تو اس نے بھرے بازار میں اس کی بے عزتی کر دی اور اسے دھکا دے کر گرا دیا کہ تم لوگوں کی بد دعا نہیں لگتی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مگر اسی رات اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شوہر معذور ہوا تو گھر میں فاقے ہونے لگے۔ شائستہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ ایک بار بھیک مانگ رہی تھی جب ایک گاڑی کھڑی ہوئی اور ایک نوجوان باہر آیا۔ اسے دیکھ کر شائستہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ بھائی کے انتقال کے بعد اس معصوم بچی کو اپنے گھر لے آیا۔ مگر شائستہ بیگم نے آتے ہی اس سے لڑائی شروع کر دی اور اس بچی کو منحوس کہنا شروع کر دیا۔ ارے پہلے گھر میں افراد کم تھے جو اس منحوس کو بھی اٹھا لائے ہو۔ میں بتا رہی ہوں، یہ لڑکی کمائے گی، اپنا خرچہ دے گی تو اس گھر میں رہے گی، ورنہ میں اسے نکال دوں گی، وہ اپنے شوہر کو صاف صاف کہہ رہی تھی۔ شائستہ بیگم، خدا کے خوف سے ڈرو، ہماری اپنی بھی تو بیٹی ہے، ہم اس کو بھی تو پال رہے ہیں، ہم اسے بھی پال لیں گے، ہم نے یتیم خانہ نہیں کھول رکھا، جاؤ اسے لے جاؤ، یا تو یہ کمائے گی اور اس گھر میں رہے گی یا پھر اسے کہیں یتیم خانے چھوڑاؤ، میں اسے مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں دوں گی۔ اقرا نے اپنے چاچا کی طرف دیکھا اور بولی، چاچا میں نوکری کر لوں گی، آپ ٹینشن نہیں لیں، بس میرے سر سے چھت نہ چھینیے گا۔ چاچا نے پیار سے اقرا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رات کے کھانے میں شائستہ بیگم نے پلاؤ بنایا اور وہ چاروں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ مگر جب اقرا نے پلیٹ آگے کی تو شائستہ بیگم نے غصے سے کہا، جا فریج میں باسی سالن پڑا ہے اور اسے گرم کر کے باسی روٹی نکال اور کھا لے، یہ پلاؤ میری صرف بیٹی کھائے گی جس کے لیے میں نے اتنے چاؤ سے بنایا ہے، فضول لوگوں کے لیے میرے پاس کھانا نہیں ہے۔ اقرا اٹھی، فریج سے سالن نکالا اور باسی روٹی کھانے لگی۔ چاچا کو بہت برا لگا۔ چاچا نے اپنی پلیٹ میں ڈالا پلاؤ اقرا کی طرف بڑھایا تو اقرا نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں چاچا آپ کھائیں، کوئی بات نہیں۔ شائستہ بیگم نے اپنے شوہر کو ایک گھوری سے نوازا، دیکھو کیسے اس کا سگا بنا پھر رہا ہے، اپنی بچی کا تو خیال نہیں۔ وہ اپنی بچی کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، اماں ابا کو بولیں مجھے اچھے والا موبائل لے دیں، اس کھٹارا پہ تو کچھ کام ہی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ بھی ہے مجھے کالج میں کتنا ضروری کام ہوتا ہے۔ ہاں ہاں بولوں گی تیرے ابا کو، تجھے نیا موبائل لے دے گا، ٹینشن کیوں لیتی ہے، ابھی تیری ماں زندہ ہے۔ اقرا صبح جلدی اٹھی کیونکہ اسے اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرنی تھی۔ اس نے ابھی انٹر ہی کیا تھا، اس لیے وہ جاب کی تلاش میں نکل گئی۔ شائستہ بیگم نے صاف صاف کہہ دیا تھا اگر وہ اس گھر میں رہے گی تو اسے گھر کا کرایہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ شائستہ کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ یتیم مسکین بچی ہے، اب اس سے ہم کرایہ لیں گے، کچھ تو خدا کے خوف سے ڈر۔ ارے خدا کا خوف کھاتی رہی نا تو فاقوں پر آ جاؤں گی، تمہارا بس چلے تو کل بہن کے بچوں کو بھی اٹھا لاؤ گے، بڑے بھائی کے بچوں کو بھی اٹھا لاؤ گے اور بولو گے ان کو بھی کھانا کھلاؤ، پرورش کرو، نوکر نہیں ہوں سب کی، اور نہ ہی گھر اتنا بڑا ہے کہ میں ان سب کو مفت میں رکھوں۔ اپنی اس چہیتی کو بتا دینا کہ 2000 کرایہ لوں گی، نہ اسے کھانا اچھا دیتی ہو، کہاں سے 2000 کرایہ لے گی اس سے، وہ نہیں دے گی تجھے پیسے، ٹھیک ہے پھر میں اسے آج آئے گی تو گھر سے باہر نکال دوں گی۔ شائستہ کا شوہر اس کی فضول باتیں نظر انداز کرتا ہوا کام پر چلا گیا۔ شائستہ کی بیٹی ثانیہ بھی کالج چلی گئی اور وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کے 12 بجے وہ انٹرویو دے کر واپس آئی۔ چاچی جان نے آتے ہی وویلا مچا دیا، ہاں ہاں کیا بنا تیری نوکری کا، کوئی کام دھندا ملا ہے یا نہیں؟ جی چاچی جان ایک نوکری مل گئی ہے۔ کتنی تنخواہ ہوگی بتا؟ اقرا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ 15,000 میری تنخواہ ہے۔ تھی تو اس کی تنخواہ 25,000 لیکن اس نے جان بوجھ کر چاچی کو 15,000 بتائی کیونکہ وہ سارے پیسے اس سے بٹور لیتی۔ ہاں صحیح ہے، مگر میں تجھے بتا رہی ہوں مہینے کا 12,000 مجھے دینا ہوگا جس میں تیرے خرچے سارے آئیں گے۔ اقرا نے خاموشی سے چچی کی طرف دیکھا
کہ شکر ہے اسے پوری تنخواہ نہیں بتائی، ورنہ یہ زہریلی عورت اس سے سارا مال بٹور لیتی۔ کب سے کب تک رہے گی تو آفس؟ چاچی جان صبح 8 بجے سے 4 بجے تک۔ چل ٹھیک ہے، ابھی کچن میں جا اور برتن پڑے ہیں رات والے وہ دھو دے۔ اقرا خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور برتن دھونے لگی۔ اچھا ہے، مفت کی نوکرانی بھی مل گئی اور اس سے پیسے بھی بٹوروں گی، وہ دل ہی دل میں کہتی ہوئی مسکرائی۔ اتنی چلاک اور شاطر عورت تھی کہ پورے محلے میں اس کے چرچے تھے۔ عورتیں اسے دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتی تھیں۔ تو نے برتن سارے دھو لیے ہیں؟ وہ کچن میں اس کے پیچھے گئی۔ جی چاچی، میں نے دھو لیے ہیں سارے برتن۔ چل پھر اب دوپہر کا کھانا تو ہی بنائے گی آئندہ سے۔ چاچی، میں کیسے بناؤں گی؟ میں دوپہر کو آفس ہوں گی۔ چل ٹھیک ہے، شام کا کھانا بنا دیا کرنا، لیکن آج تو دوپہر کا بنا دینا۔ کچھ چاچی کا بھی ہاتھ بٹا دیا کر، آخر کار تجھے رہنے کو گھر دیا ہے، اور ہاں، تنخواہ تجھے جب ملے گی سیدھی آ کے میرے ہاتھ پر رکھنا، 3,000 تیرے لیے بڑا ہے خرچے کا۔ جی، وہ یہ کہتے ہوئے سبزی نکال کر دھونے لگی۔ اور ہاں، وہ چکن رکھا ہوا ہے، وہ ثانیہ کے لیے بنا دینا۔ اگر ایک بھی بوٹی کم ہوئی تو میں تیرا وہ حال کروں گی، تو یاد رکھے گی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتی ہوئی بولی، جی جی نہیں کم ہوگی۔ اقرا روتی ہوئی دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ آخر وہ تو نوکر بن کر رہ گئی تھی۔ سچ کہتے ہیں بیٹیاں صرف اور صرف اپنے ماں باپ کے گھر کی لاڈلی ہوتی ہیں، چاہے کوئی جتنا بھی سگا ہو، لیکن بیٹیوں کا خیال صرف اس کے ماں باپ ہی رکھ سکتے ہیں۔ اقرا نے سارا کھانا تیار کر لیا۔ اتنے میں چچا جان اور ثانیہ بھی آ چکے تھے۔ اس نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا، سارے کھانا کھانے لگے اور اقرا بھی اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ ارے، تجھے کس نے بولا ہے کہ تو چکن کا سالن لے؟ وہ سبزی بنی ہے نا، وہ تو کھا، یہ تو میری بچی کھائے گی۔ ثانیہ مسکراتے ہوئے اپنے لیے سالن نکالنے لگی۔ چچا بھی بہت مجبور تھا، کیونکہ شائستہ بیگم تھی اتنی زہریلی عورت کہ ہر کوئی اس سے خار کھاتا تھا۔ چچا بس اسے غصے سے دیکھ ہی سکتے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اقرا اور چچا دونوں سبزی کھانے لگے اور وہ ماں بیٹی چکن کا سالن کھانے لگیں۔ رات کو اقرا نے بیٹھ کر سارا آفس کے کام کا شیڈیول تیار کیا جو اسے باس نے دیا تھا۔ وہ موبائل پر کافی دیر تک لگی رہی اور چچی کو یہ بات کھٹکنے لگی، یہ نوابزادی کس قسم سے بات کر رہی ہے؟ سو جاؤ اب۔ وہ میں آفس کا کام کر رہی ہوں۔ ہمارا دماغ مت خراب کر، یہ لائٹ آف کر اور کہیں اور جا کر آفس کا کام کر۔ ایک کام کر، جا باہر صحن میں چلی جا۔ غصے سے کہتی ہوئی اسے باہر بھیج دیا۔ اقرا نے بیچارگی سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا سامان اٹھا کر باہر چلی گئی۔ شدید گرمی اور مچھر تھے، آخر تنگ آ کر اسے دوبارہ اندر آنا پڑا اور وہ موبائل کی ہلکی روشنی پر اپنا باقی کا کام کرنے لگی اور صبح ناشتہ کیے بغیر جلدی آفس کے لیے نکل گئی، کیونکہ اگر رک جاتی تو چاچی کچن کے اس سے کام کروانے لگ جاتی۔ مگر اقرا کو آج ہر حال میں جلدی آفس پہنچنا تھا۔ آفس جا کر وہ بہت اچھے سے کام کرنے لگی۔ باس کو بھی اقرا کی یہ تمام باتیں اچھی لگی تھیں۔ وقت کی پابندی اور باقی کام بھی بہت اچھے تھے۔ باس نے اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی تھی، لیکن ہر مہینے چچی اس سے پورا 15,000 ہی لیتی تھی۔ اقرا نے اپنے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ جب باس نے اس کی تنخواہ بڑھائی تو اس نے باس سے کہا کہ آپ میرے کچھ پیسے اپنے پاس ہی سیو کر لیں، مجھے جب ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گی۔ وہ ہر مہینے کی 20,000 تنخواہ لیتی اور 20,000 جمع کروا دیتی۔ ثانیہ موبائل پر سارا دن اپنے کسی دوست سے بات کرتی رہتی، مگر مجال تھی شائستہ بیگم نے کبھی اسے منع کیا ہو۔ جب اس کا باپ اسے ٹوکتا تو شائستہ بیگم کہتی، ارے بیچاری بچی ہے، تم تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، اپنی بھتیجی کا تو اتا پتہ ہی نہیں ہے، صبح نکلتی ہے شام کو آتی ہے۔ شائستہ بیگم بکواس نہیں کرو، تمہاری وجہ سے ہی اسے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں، اور وہ جو کماتی ہے لا کر تمہارے منہ پر ہی تو مارتی ہے۔ ہاں، احسان نہیں کرتی، روٹیاں بھی تو مفت کی توڑتی ہے۔ مفت کی روٹیاں نہیں ہیں تو اس سے سارے پیسے لے لیتی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ محنت وہ کرے، خون پسینہ وہ بہائے اور پیسے تو لے لے؟ تو جاؤ نا پھر اسے کہیں چھوڑ آؤ،
نہیں چاہیے مجھے اس کے پیسے، نامراد کہیں کی، لا کر میرے سر پر بٹھا دی ہے۔ اور ہاں، مجھے کچھ پیسے دے، مجھے ضروری چیزیں لینے بازار جانا ہے۔ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب ہوں گے پھر دے دوں گا۔ ہاں، آج شکم ہے، وہ آتی ہے تیری چہیتی، اس سے مانگتی ہوں۔ شدید گرمی تھی جب اقرا گھر پہنچی تو چچی نے اس سے پیسے مانگے۔ اقرا نے کہا کہ آج وہ صرف 10,000 دے گی کیونکہ اس نے رکشے کا کرایہ بھی تو دینا ہوتا ہے۔ چچی اسے برا بھلا کہنے لگی، یہاں تک کہ اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو پورے کا پورا 15,000 ہی دے گی۔ شائستہ بیگم چھوڑ اسے۔ چاچا جان نے اسے زبردستی چھڑایا۔ دے مجھے سارے پیسے۔ 15,000 اس کی تلی پر رکھ دیا اور وہ خوش ہونے لگی۔ صحیح ہے، آج جاؤں گی اور ثانیہ کے لیے اس کی پسند کی چیزیں لے آؤں گی، تو اس میں سے کچھ اقرا کے لیے بھی لے لینا۔ ارے میں کدھر سے لاؤں، اپنے خرچے پورے ہوتے نہیں ہیں، اب اقرا میڈم کو بھی چیزیں لا کے دوں۔ پھر اس کے پیسے واپس کر۔ چاچا نے زبردستی 5,000 اسے واپس کروا دیا۔ اقرا ہنستی ہوئی روم میں چلی گئی۔ جو بھی تھا، چاچا تو اس کا سگا تھا، اور سگا خون جو ہوتا ہے اس میں وفا ضرور ہوتی ہے۔ آج اقرا کو آفس سے چھٹی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ بازار جا کر اپنی کچھ ضرورت کی چیزیں لے آئے۔ آخر اس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ اس نے گھر میں یہی بتایا کہ وہ آفس جا رہی ہے، مگر وہ بازار چلی گئی۔ اس نے وہاں سے اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خریدیں جو ہر عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر کب سے وہ پیسے جمع کر رہی تھی، لیکن اب وہ ڈر بھی رہی تھی کہ چچی سے سوال کرے گی یہ سب کہاں سے آیا ہے۔ وہ ایک سڑک پر کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، مگر دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک اس کے پاس گاڑی آ کر رکی۔ یہ اس کے باس کی گاڑی تھی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ اقرا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جی سر، میں کچھ چیزیں لینے آئی تھی۔ ارے بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں سر، شکریہ، آپ جائیں، میں چلی جاؤں گی۔ ارے بیٹھ جائیں نا۔ سر کے اصرار پر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہاں رہتی ہیں آپ اقرا؟ اس نے سارا ایڈریس سمجھایا۔ اوکے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شکریہ سر۔ اس میں شکریہ کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میری ذمہ داری تھی۔ جب اقرا گھر پہنچی تو شائستہ چچی نے دیکھا کہ یہ کسی کے ساتھ گاڑی میں آ رہی ہے۔ اس ٹائم تو اسے کچھ نہیں کہا، لیکن جب اقرا کا باس چلا گیا اسے مارنے پیٹنے لگی اور کہنے لگی، منحوس کدھر گئی تھی بتا مجھے، اور یہ سارے تحفے بھی تجھے اسی یار نے دیے ہیں نا؟ خدا کا خوف کرے چاچی، وہ میرے باس ہیں اور بس مجھے چھوڑنے آ گئے۔ ارے باس کی لگتی، تو ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، ہماری عزت کو تار تار کرتی پھر رہی ہے نا؟ تجھے شرم نہ آئی؟ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتی ہوئی کہہ رہی تھیں، چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ ارے میں تم جیسے گند کو یہاں رکھنا بھی نہیں چاہتی، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ وہ اسے دھکے دینے لگی۔ چاچی میں کہاں جاؤں گی؟ ارے اسی یار کے پاس جا جدھر سے آئی تھی۔ ثانیہ ذہن میں کھڑی اس کی پٹائی دیکھ کر کہکے لگا کر ہنس رہی تھی۔ جب بھی چچی سے مارتی پیٹتی تو وہ اسی طرح ہنستی رہتی۔ اقرا نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ اقرا نے سوچا وہ کسی ہاسٹل میں چلی جائے گی، مگر ابھی وہ کہاں جائے گی؟ ٹائم بہت زیادہ ہے، رات بھی ہونے والی ہے۔ نہیں تو ابھی کے ابھی نکل۔ چاچی نے اسے دھکا دیتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ اب کیا کرتی وہ؟ اسے کہاں جانا تھا؟ وہ ابھی نکل کر سڑک پر ہی آئی تھی جب اس کے باس کا وہاں سے دوبارہ گزر ہوا تو انہوں نے گاڑی روک لی۔ ارے مس اقرا، آپ یہاں پھر سے؟ اقرا نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی۔ چلیں آپ میرے گھر چلیں۔ اس نے اقرا کو گاڑی میں بٹھا لیا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ اقرا نے انہیں بولا کہ وہ صبح ہوتے ہی اپنے رہنے کا بندوبست کر لے گی، لیکن باس نے کہا اس سب کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسے عزت دینا چاہتے ہیں۔ اقرا نے خوش ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اقرا سے نکاح کر لیا اور اقرا ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ اگلے دن شائستہ خوشی خوشی بازار سے کچھ چیزیں خرید رہی تھی جب اس کے پاس ایک ہجڑا کھڑا ہوا۔ اے باجی، اللہ کے نام پر کچھ دے دے، میں تجھے بہت دعائیں دوں گا۔ اللہ تیرا گھر آباد کرے، تیرے نصیب اچھے کرے، تیرے رزق میں برکت دے۔
وہ تالی مارتا ہوا ساتھ ساتھ اسے دعائیں دے رہا تھا۔ ارے چل نکل ہجڑے، وہ اسے دھکا دیتی ہوئی بولی۔ ارے باجی ایسا نہ بول، ہم تجھے دعا دیں گے، کچھ مدد کر دے۔ ارے اپنے خرچے پورے ہوتے نہیں ہیں، آ جاتے ہیں کہاں سے منہ اٹھا کے۔ شائستہ نے اسے دوبارہ دھکا دیا۔ تو نے مجھے گرایا، دیکھ اب تیرے ساتھ رب کیا کرتا ہے۔ ایک ہجڑے کی بد دعا ہے، تو کبھی خوش نہیں رہے گی، تیرا سب کچھ برباد ہو جائے گا، لٹ جائے گا، تو دیکھ لینا لٹ جائے گا۔ ارے چل بڑایا بد دعائیں دینے والا، تم لوگوں کی بد دعائیں لگتی ہوتی تو آج دنیا میں سارے لوگ مر چکے ہوتے۔ ہاں ہاں پھر دیکھ لے گی تو۔ وہ اسے مزید بد دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن شائستہ جیسی گھمنڈی عورت کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے اس نے بات کو نظر انداز کیا اور اپنے لیے ساری شاپنگ کرنے لگی۔ وہ شاپنگ کر کے جب گھر گئی تو پتہ چلا ثانیہ گھر نہیں تھی۔ وہ ثانیہ ثانیہ چلانے لگی، مگر ثانیہ کہیں بھی نہیں تھی۔ بس کچن کی کھڑکی میں ایک پیج پڑا تھا۔ جب شائستہ نے پیج اٹھایا تو اوپر لکھا ہوا تھا، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں احمد سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں اور میں اسی سے ہی شادی کروں گی۔ یہ پڑھ کر شائستہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی اپنی بچی ہی اسے دھوکہ دے گئی، جسے اس نے اتنے نازوں سے پالا تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے تو اقرا کے کرتوتوں کی باتیں کرتی تھی، مگر اپنے گناہ کہاں چھپاتی۔ جو بھی ہوا تھا اس کے ساتھ اچھا ہی ہوا تھا۔ اس نے اقرا کو کتنا ذلیل کر کے رکھا تھا۔ آج اس کی بیٹی اسے خود ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، وہ بھی منہ پر کالک مل کر۔ اب شائستہ بیگم کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ وہ اس کے باپ کو کیا جواب دے گی، کیا ہوگا۔ اتنے میں شائستہ بیگم کا موبائل بجنے لگا۔ موبائل پر اسے بتایا گیا کہ اس کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بہت سخت ہوا ہے، وہ جلدی سے ہاسپٹل آ جائے۔ ایک پریشانی ختم ہوئی نہیں تھی کہ دوسری آ گئی۔ وہ فوراً سے باہر نکلی اور رکشہ لے کر ہاسپٹل پہنچ گئی، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کا شوہر ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا ہے اور ایک حصہ بھی نہیں کام کرے گا۔ وہ روتی رہی، اس کی چند گھنٹوں میں دنیا لٹ چکی تھی۔ رو رو کر خدا سے معافی مانگ رہی تھی۔ اسے اقرا کے ساتھ کیے ظلم یاد آ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے خواجہ سرا سے جو بدتمیزی کی تھی وہ سب کچھ بھی یاد آ رہا تھا۔ کیا سچ میں ان کی بد دعائیں لگتی ہیں؟ وہ روتے ہوئے آنسو رگڑنے لگی، مگر اب ہاسپٹل والوں نے کہا وہ مزید خرچہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے اب وہ اپنے شوہر کو گھر لے جائے یا پھر بل ادا کرے، مگر اس کے پاس اب ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ شوہر بھی پڑا ہوا تھا بیمار، بیٹی بھی گھر چھوڑ گئی، سارا خرچہ اقرا کرتی تھی، اسے بھی اس نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب وہ اسے اپنے گھر لے گئی۔ شوہر سارا دن چارپائی پر پڑا رہتا، سوکھی روٹی دال جو ہوتا اسے بھی دیتی اور خود بھی کھا لیتی۔ آہستہ آہستہ گھر کا تمام راشن ختم ہو گیا تھا، اور جو اس نے اقرا سے پیسے بٹورے تھے وہ بھی سارے ختم ہو گئے تھے۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ کہاں سے کماتی کہاں سے لاتی۔ وہ ابھی رو ہی رہی تھی، اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ثانیہ تھی۔ ثانیہ کی حالت دیکھ کر اس کا منہ کلیجے کو آ گیا، جسم پر جگہ جگہ زخم تھے۔ ماما میں لٹ گئی، وہ روتی ہوئی ماں کے گلے لگ گئی۔ اماں اس نے میری عزت لوٹ لی۔ وہ روتی ہوئی اسے سب کچھ بتا رہی تھی، مگر شائستہ بیگم چپ تھی۔ جو اس نے بویا تھا وہی کاٹ رہی تھی۔ آخر اس کی ہی تربیت میں کمی تھی جو بیٹی کو ہی سنبھال کر رکھ نہ سکی۔ جب محلے والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں اور شائستہ بیگم کو تانے دینا شروع کر دیے۔ وہ تو اقرا کے کردار پر باتیں کرتی تھی، اب اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا وہ شرم سے سر جھکائے منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ کبھی کسی کے گھر سے کچھ مانگ کر لاتی تو کبھی کچھ۔ اب تو لوگوں نے اسے دھتکارنا شروع کر دیا تھا کہ آئے دن مانگنے آ جاتی ہے۔ لوگ اسے دیکھتے ہی دروازہ بند کر لیتے۔ آج جب وہ گھر آئی تو دیکھا کہ ثانیہ نے اپنی نبض کاٹ لی ہے اور وہ صحن میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ وہیں سر پیٹ کر رونے لگی۔ بوڑھا باپ بے بس نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، نہ وہ بول سکتا تھا نہ ہی اٹھ سکتا تھا، بس آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کو دفن کیا آج کتنے دن ہو گئے تھے۔ اب شائستہ بیگم بیچ بازار میں مانگنے چلی جاتی، جو کچھ اکٹھا ہوتا لاتی
اور اپنے شوہر کو بھی کھلاتی، خود بھی کھاتی۔ آج جب وہ چوراہے پر بیٹھی مانگ رہی تھی تو ایک گاڑی وہاں رکی۔ شائستہ بیگم نے کھڑے ہو کر گاڑی کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ جب گاڑی کا دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سامنے اور کوئی نہیں، اقرا اور اس کا ہسبینڈ تھا۔ انہوں نے شائستہ بیگم کی مدد کی، انہیں راشن وغیرہ ڈلوا کر دیا۔ شائستہ بیگم نے ان کا شکریہ ادا کیا، مگر جو بھی تھا، وقت نے شائستہ بیگم کو یہ بتا دیا تھا کہ ایک برا ہو تو دوسرا اس کے ساتھ برا نہیں بنتا۔ اس نے اقرا کو اپنے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ اقرا کو بہت دکھ بھی ہوا۔ اس نے چچا کے علاج کے لیے کچھ پیسے بھی دیے اور وہ اپنی لائف میں خوش تھی۔